اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قوف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 16 سے آج کا سبق ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے دل میں آتی رہتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس سے نزدیک ہیں، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دھڑکتی رگ سے زیادہ۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف، قعید، بیٹھے ہوئے۔ ما یلفظ من قول، نہیں بولتے وہ کچھ بھی بات، الا لدیہ، مگر ہوتے ہیں ان کے پاس، رقیب عتید، ایک نگران تیار۔ نہیں بولتا کچھ بات مگر ہوتا ہے اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار، ایک نگران بالکل تیار چوکس۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی بے ہوشی تحقیق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت، یہ وہی ہے جس سے تو تحید بھاگا کرتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ منکرین قیامت اور بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا ازالہ یوں کیا کہ تم لوگوں نے اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر رکھا ہے، اس لیے تمہارے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ مردے کے اجزاء جب مٹی ہو کر دنیا میں بکھر جاتے ہیں، پھر ان کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے، پھر انہیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم جب چاہیں ان کو جمع کر دیں، یہ ہمارے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کو جمع کرنا اور اس کے اجزاء کا سمیٹنا تو بہت بڑی بات ہے بظاہر بھی۔ اس سے جو باریک تر کام ہے ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس انسان کے اتنے قریب ہیں جیسے اس کی وہ رگیں جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ بھی اس کے اتنے قریب نہیں جس حد تک ہم اس کے قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرب کا تذکرہ کیا کہ ہم انسان کے قریب ہیں، تو بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس قرب سے قرب علمی مراد ہے، یعنی ہم علم کے لحاظ سے اس کے قریب ہیں، مسافت مراد نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی مسافت موجود نہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو قرب کہا گیا، اس سے صرف علمی قرب مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی خاص قسم کا اتصال ہے جس کی کیفیت تو اللہ کو معلوم ہوگی،
اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قربت موجود ضرور ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی مختلف الفاظ سے اس قربت کو ثابت کیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں ہی ارشاد ہے دوسری جگہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ اسی طرح ہجرت کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے اور وہ پریشان ہوئے آپ کے لیے، تو آپ نے ان سے کہا اللہم اعنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے کہا آپ نے ہمیں ہلاک کر دیا، تو وہ کہنے لگے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اور حق تعالیٰ سبحانہ و کا اپنا ذات ارشاد کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفل عبادات کے ساتھ قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو قرب ذکر کیا، یہ عبادات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ خاص مومنین کے لیے ہے، اور یہی وہ مومنین ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ایک عام اتصال، ایک عام قربت ہر انسان کے ساتھ ہے، جو مومن ہیں، جو کافر ہیں، ان کی جان کے ساتھ تو ایک یکساں قربت ہے، لیکن یہ جو خاص قسم کی قربت ہے یہ اولیاء اللہ کی ہے۔ تو یہ قرب ایسا ہے جو آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تفسیر مظہری میں اسی قرب کو مراد لیا گیا کہ یہ ایک خاص قسم کا کوئی اتصال ہے، اور جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مقصد علمی لحاظ سے نزدیکی ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان دونوں سے ہٹ کر ایک الگ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم اس کی دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہاں پہ نحن کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ قربت فرشتوں کے لیے ہے، اور مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح پھر وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ میں جو اتنے معانی رکھے ہیں، یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ پریشانیوں کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ لہٰذا ایک لفظ کے اندر اتنے معنی آ گئے تو ہر انسان اس کو جس طرح سے بھی سمجھ کر عمل کرے گا اس کے لیے اجر ہوگا۔ دوسرا یہاں ذکر کیا گیا کہ حبل الورید، ورید، تو یہ جو ورید ہے یہ عربی زبان کا ورید ہے، یہ اردو والی ورید کے مثال نہیں ہے یہاں پہ۔ تو عربی زبان میں ورید جانداروں کی وہ رگیں ہیں جن سے خون تمام جسم کو پہنچتا رہتا ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے خون کو جسم میں پہنچانے والی جو رگیں ہیں ان کو ورید کہتے ہیں، اور طب کی اصطلاح میں دو قسم کی رگیں ہوتی ہیں، ایک جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے جسم میں پہنچاتی ہیں، ان کو ورید کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی وہ رگیں ہیں جس کے اندر خون کی بنسبت روح کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور اسی کے کٹنے سے موت واقع ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو خون ہے وہ تمام جسم میں جاتا ہے، لیکن وہ ورید کی نسبت خون اس میں کم ہوتا ہے، روح کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو شریان کہتے ہیں۔ ورید موٹی رگیں ہوتی ہیں اور شریان باریک رگیں ہوتی ہیں۔ تو مقصد اب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف وہی رگ مراد ہے جس کو ہم اردو میں ورید کہتے ہیں، مطلب یہ کہ انسان کے دل سے نکلنے والی رگ ہو، چاہے اس کے جگر سے جو نکل رہی ہے،
وہ رگیں بھی اس کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا ہم اس کے قریب ہیں، کیونکہ ان رگوں کے کٹنے سے انسان کی موت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جس چیز پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ہم اس چیز سے بھی زیادہ اس انسان کے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی بات کہی، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر طرح سے انسان کے حالات سے، احوال سے باخبر ہیں، اور اس کا اظہار سب سے پہلے لفظ میں ہی کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کیونکہ بنایا ہی ہم نے ہے۔ اور جو انسان ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے اندر کتنی چیزیں پائیدار ہیں اور کتنی کمزور ہیں، کہاں اس سے غلطی ہوئی، کہاں لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کس صورتحال سے استعمال کرنے میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے، یہ اس انسان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جس نے وہ چیز بنائی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ بنایا میں نے ہے لہٰذا اس کو جانتا بھی میں ہی ہوں۔ اگلی آیت، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو فرشتے لینے والے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو فرشتے لینے والے۔ تلقّیٰ کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، حاصل کر لینا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یعنی لے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ تو یہاں کہا کہ دو لینے والے، متلقیان، دو لینے والے، دو فرشتے جو انسان کے اعمال ہر وقت لکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دائیں جانب کا ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے، عین الشمال، دوسرا بائیں جانب کا ہے جو کہ برے اعمال لکھتا ہے۔ اگلا کہا قعید، بیٹھنا، لیکن قعید کا مطلب ایسا بیٹھنا نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ انسان جب بیٹھے گا تو فرشتہ اس کے ساتھ بیٹھے گا۔ قعید کا مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مطلب ہوتا ہے ہم نشین، دو دوست آپس میں، کہ ایک کہیں جا رہا دوسرا جا رہا ہے، ایک بیٹھا ہے تو دوسرا بیٹھا ہے۔ اسی طرح سے یہ فرشتے اس کے قعید ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ یہ انسان چلے پھرے، سوئے جاگے، اٹھے بیٹھے، ہر حال میں یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، سوائے قضاء حاجت کے وقت یا کوئی ایسا کام جس کے لیے انسان کو اپنا سطر کھولنا پڑے تو یہ فرشتے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خاصیت دی ہے کہ اگر اس حالت میں بھی یہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ احنف بن قیس کی روایت ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے جو صاحب یمین ہے وہ نیکیاں بھی لکھتا ہے، اور صاحب شمال یعنی بائیں جانب والے فرشتے کا بھی نگران ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی گناہ کرے تو یہ دائیں طرف والا فرشتہ اس بائیں جانب والے سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو نہ لکھو، اس کو مہلت دو، اگر توبہ کر لے تو رہنے دو، ورنہ پھر اعمال نامے میں درج کر دینا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو عین الیمین و عین الشمال قعید، اس کو تلاوت کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے اعمال نامہ بچھا دیا گیا، تجھ پر دو فرشتے مقرر کر دیے، ایک تیری دائیں جانب، دوسرا تیری بائیں جانب۔ دائیں جانب والا تیرے نیک اعمال کو لکھتا جا رہا ہے اور بائیں جانب والا تیرے گناہوں کو۔ اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے وہی عمل کر، کم کر یا زیادہ، اور جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا، تیری گردن میں ڈالا جائے گا، قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، وہیں پر رہے گا یہاں تک کہ تو قیامت کے دن قبر سے نکلے گا۔ تو اس وقت حق تعالیٰ سبحانہ فرمائیں گے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کے گردن میں لٹکا دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا،
آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم اس سعد نے بڑا عدل و انصاف کیا جس نے خود تجھ کو ہی تیرے اعمال کا محاسب بنا دیا، اور یہ ایسا اعمال نامہ ہے، یہ کوئی دنیاوی کاغذ نہیں ہے جو قبر میں جائے گا تو گل جائے گا اور قیامت تک باقی نہیں بچے گا۔ یہ تو ایک ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، جیسے کوئی چیز، کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو گلے کا ہار بن گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ اعمال نامہ تمہارے گلے کا ہار ہے، قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور یہ دو فرشتے کیا کرتے ہیں، ما یلفظ من قول، جو بھی بولتا ہے کوئی انسان، الا لدیہ رقیب عتید، اس کے ساتھ ایک نگران چوکس کھڑا ہے، ایک ایک لفظ لکھتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ایک ایک لفظ لکھتے ہیں وہ ہر لفظ ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کا ہو، ثواب کا ہو، یا اس میں گناہ ہو ثواب کچھ بھی نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن سے کسی ثواب یا سزا کا تعلق ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ دونوں اقوال نقل کیے اور ان کے بعد کہا کہ قرآن کی آیات سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہوگا۔ پھر حضرت علی بن طلحہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کی جس میں یہ دونوں اقوال آ جاتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یوں ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، خواہ گناہ ہو یا ثواب ہو، اور خواہ اس میں گناہ اور ثواب کچھ نہ ہو، لیکن ہفتے میں جب معراج کے روز اس پر نظر ثانی کر کے فرشتے صرف وہ بات لکھ لیتے ہیں جس میں ثواب یا عتاب ہو اور باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اس سے مفہوم کو قرآن کریم کی آیت یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتے ہیں جس کو چاہے، ویثبت، اور جس کو چاہے باقی رہنے دیتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اسی طرح سے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مگر اس انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے اقوال بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ اور وبال سے کہاں تک یہ پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال ابن حارث کی یہ حدیث سننے کے بعد اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں زبان سے نکالنے کو روک دیا۔ اگلی آیت جو بہت ہی شدید ہے، بہت ہی سخت ہے، اللہ کریم یہ وقت آئے گا، ہم سب پہ آئے گا، لیکن اس وقت میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ وقت جو ہر انسان کے لیے یا کامیاب ہو جانے کا وقت ہے یا ابدی ناکامی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی آ گئی بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ موت جس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہ موت جس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اور دنیا میں ایسے وقت گزار کے چلے گئے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ فرماتے ہیں یہ موت کی سختی، اس کا آنا برحق ہے۔ سکرۃ الموت، موت کی شدت، غشی جو موت کے وقت آتی ہے۔
حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کے آثار شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ پہنچی، اپنے والد کی یہ حالت دیکھی تو ایک شعر زبان سے نکلا کہ اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر، جب روح ایک دن مضطرب ہوگی اور سینہ اس کے لیے تنگ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ایسے ہی یہ شعر پڑھ دیا، ایسے کیوں نہیں کہا کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، ساری زندگی اسی سے بھاگتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں، موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں۔ وہ وجہ تخلیق کائنات، جب موت کی شدت ان کو بڑی لگی، ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ اس حالت میں بھی امت کو نہیں بھولے، نماز کی تلقین کر کے گئے۔ آج امت ساری غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ رحم والے معاملے فرمائے۔ بالحق یعنی کہ موت اس امر حق کو لے آئی ہے، موت کی شدت نے وہ چیزیں سامنے کر دی ہیں جو حق ہیں، جو ثابت ہیں، ان سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ موت ہے جس سے ساری زندگی بھاگتے رہے، اور بھاگتے بھاگتے کیا ہوا؟ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کیونکہ موت سے بھاگنا طبعی طور پر ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور موت سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ لیکن آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، ایک نہ ایک دن ہر حال میں اس کو موت آنی ہے، چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ بھاگ جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جو موت اپنے لیے لذت لگتی ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو گھر والے پریشان تھے، وہ خود خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اللہ، کل کو جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، کل کو جنت میں محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ لوگ جنہیں موت لذت لگتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اس رب کے بتائے ہوئے طرز پر بالکل صحیح گزار کے جاتے ہیں۔ موت انہیں شدید نہیں لگتی، موت انہیں تکلیف نہیں لگتی۔ ان لوگوں کو موت مطلوب ہوتی ہے، موت انہیں لذیذ لگتی ہے۔ آگے قیامت کا تذکرہ واپس سے شروع کیا جا رہا ہے کہ وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور یہی وعید کا یعنی وہ دن ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ اللہ کریم اس ہولناک اور سخت دن سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، اس طور پر کہ وہ ہم سے راضی ہو، تو وہ سخت دن بھی کچھ نہیں لگے گا، وہ موت کی تکلیفیں، وہ موت کی سختیاں اللہ ہمارے لیے آسانی سے بدل دیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے ساتھ رحم و فضل والے معاملے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔